داماد نے بیٹی کے چہرے پر تیزاب پھینکا تو وہ بیٹی کو حق دلوانے کے لیے کچہری جا پہنچا۔ ایک نئی لیڈی وکیل کا بہت چرچا سنا تھا، اسی کے دفتر جا پہنچا، مگر لیڈی وکیل پر نظر پڑتے ہی وہ پتھر کا بت بن گیا۔ وکیل کا چہرہ بھی آدھا جھلسا ہوا تھا۔ اسے وہ دوپہر یاد آئی جب وہ گھر لوٹا تو وہ کتابوں میں سر دیے بیٹھی تھی اور کھانا تیار نہیں تھا۔ تبھی اس نے کونے پر پڑی وہ بوتل اٹھائی جو رات ہی بند نالی کھولنے کے لیے لایا تھا، اور پھر میں آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ آج میرے کیریئر کو پورے 10 سال بیت گئے تھے۔ کالا کوٹ میرے جسم پر پورے وجود پر تھا، لیکن آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو ایک 10 سال سے ایکسپیرینس وکیل کی آنکھوں میں ہونی چاہیے۔ میری نظر میرے بگڑے ہوئے چہرے پر تھی۔ چند لمحے بعد میں نے گہری سانس لی تھی اور خود کو سنبھالا تھا اور کرسی پر رکھا ہوا دوپٹہ سر پر پہن لیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اپنا چہرہ اپنے دوپٹے کے ذریعے آدھا چھپایا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بگڑے ہوئے چہرے کی وجہ سے کلائنٹ بھاگ جائیں۔ میں بہت مشہور تھی، ہر انسان مجھ سے اپنا کیس ڈسکس کرنے کے لیے بے تاب رہتا تھا۔ اپنے کیریئر کی اس 10 سال میں نے کئی کیس لڑے تھے اور میں پہلی ایسی وکیل تھی جس کے تمام تر کیسز جلد سے جلد حل ہو جاتے تھے، کیونکہ میرے پاس ثبوت دلیل اتنے مضبوط ہوتے تھے کہ سامنے موجود شخص چند مہینوں میں ہی زیر ہو جاتا تھا۔ مجھے ان معاملات پر خود پر بہت فخر تھا، لیکن اندر سے میں بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ کیریئر کی وجہ سے جو پیچھے چھوٹ گیا تھا، آج بھی جب میں یاد کرتی ہوں تو میرا دل رونے لگتا ہے۔ کچھ لمحات میری آنکھوں کے سامنے جیسے ہی آئے میں نے فوراً انہیں جھٹک لیا۔ میں ماضی کو اپنی کمزوری نہیں بلکہ اپنی طاقت بنانا چاہتی تھی۔ انسان کی سب سے بڑی غلطی ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماضی کو لے کر ہر وقت روتا رہتا ہے، نہ خود کو معاف کرتا ہے اور نہ انسان کو معاف کرتا ہے جس نے اس کی زندگی بگاڑ دی تھی۔ جب تک ہم ماضی کو پیچھے چھوڑ نہیں دیں گے، اپنے کل کو سنوارنے کے لیے ماضی کو بھول نہیں جائیں گے، تب تک ہم وہی کھڑے رہیں گے جہاں پر ہم ابھی موجود۔ آگے بڑھنے کے لیے ماضی کی دوڑ چھوڑنی پڑتی ہے۔ میں نے اپنی فائل اٹھا لی تھی اور کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ میری خالہ ڈائننگ ٹیبل پر میرا انتظار کر رہی تھی، جبکہ اگر یہ عورت میری جگہ ہوتی تو آج میں کبھی بھی اتنی کامیاب نہیں ہوتی۔ انہیں سلام کیا اور ان کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ ابھی میں نے پہلا نوالہ اپنے منہ میں ہی ڈالا تھا کہ جب ان کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ اس حادثے کو 15 سال بیت گئے تھے۔ کیا تمہاری بیٹی یاد نہیں آئی؟ کیا تم اس سے ملنا چاہتی ہو؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں ایک دم خاموش ہو گئی۔ میں ابھی ماضی کو جھٹک کر آئی تھی کہ انہوں نے واپس مجھے انگلی سے پکڑ کر وہاں کھڑا کر دیا جہاں مجھے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے ناشتے کی ٹرے آگے جھکائی اور کھڑی ہو گئی۔ مجھے کھڑا ہوتا دیکھ کر وہ بے اختیار چیخ کر بولی، کب تک اس طرح خود سے بھاگتی رہو گی؟ کیا حالت بنا دی ہے تم نے اپنے چہرے کی سرجری کروائی؟ نہ تم نے اپنی بیٹی سے ملتی ہو اور نہ انسان کو سزا دلاتی ہو جس نے تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ تم کیوں ہو ایسے اپنے معاملے میں؟ تم اپنی لاپرواہی کیوں کرتی ہو؟ ان کی بات سن کر میں نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا اور بے اختیار بولی، میں اپنے معاملے میں بالکل لاپرواہ نہیں ہوں۔ اگر میں اپنے معاملے میں لاپرواہ ہوتی تو آج وکیل نہ ہوتی۔ بہتر ہوگا خالہ آپ گھر پر توجہ دیں۔ باہر کیا کرنا ہے اور مجھے اپنی زندگی کو لے کر کس طرح آگے بڑھنا ہے، یہ میرا معاملہ ہے۔ آپ میری ماں کی جگہ ہیں، مجھے بہت اہم ہے، لیکن میں آپ کو اپنی ذاتی زندگی میں دخل نہیں دینے دوں گی۔ میں جانتی تھی میں بہت بدتمیزی سے پیش آ رہی ہوں، لیکن بیٹی کا ذکر کر کے انہوں نے اچھا نہیں کیا۔ آج میرے کیریئر کو 10 سال گزر گئے تھے۔ میرے لیے خوشی کا دن تھا۔ مجھے معلوم تھا میں کچہری جاؤں گی تو لوگ میری اس کامیابی کو منانے کی جدوجہد میں لگے ہوں گے، مگر میری خالہ نے میری ساری خوشی کو ایک لمحے میں غارت کر دیا۔ میں بنا کچھ بھی کہے فائل اٹھائے باہر آ گئی۔ میرے آتے ہی ڈرائیور نے فوراً گاڑی چلائی تھی۔ میں چپ چاپ پچھلی نشست پر بیٹھ گئی تھی، آنکھیں بند کی تھی اور سر سیٹ کے پشت سے ٹکا دیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ بیٹی لفظ کہنا بہت آسان تھا، لیکن اسے محسوس کرنا، اسے یاد کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں کچہری آ گئی تھی۔ ڈرائیور کو میں نے شام 5 بجے آنے کی تلقین کی تھی اور خاموشی سے اتر گئی اور چپ چاپ اپنے آفس کی طرف بڑھ گئی۔ میں ایکسپیرینس وکیل تھی اور اس لیے مجھے ایک الگ کمرہ دیا گیا تھا۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، اچانک ہی مجھ پر پھولوں کی برسات ہوئی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ آج یہ سب مجھے دیکھنے کو ملے گا۔ میں نے زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا لی۔ سامنے میرے کافی مخالف وکیل بھی کھڑے ہوئے تھے اور کچھ ایسے وکیل بھی تھے جو مجھ سے دل سے پیار کرتے تھے۔ میری سہیلی سعدیہ فوراً
میرے قریب آئی تھی، مجھے پھولوں کا گلدستہ دے کر میری اتنی بڑی کامیابی پر مجھے مبارکباد دی تھی۔ آج تک میری ایسی کوئی کنٹروورسی سامنے نہیں آئی تھی جس کے لیے مجھے شرمندہ ہونا پڑے۔ یہ 10 سال میں نے بہت عزت کے ساتھ گزارے تھے، سب مجھے مبارکباد دے رہے تھے اور کمرے سے جاتے جا رہے تھے۔ اب کمرے میں صرف میں اور سعدیہ ہی بچے تھے۔ چند لمحے وہ خاموش رہی اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں نے تمہاری ایک ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ فکس کی ہے، وہ بہت اچھی سرجن ہے، وہاں جا کر تمہیں مایوسی نہیں ہوگی۔ اس حادثے کو 15 سال گزر گئے ہیں، اب تمہیں چاہیے اپنے اوپر دھیان دو، تم اتنی عمر دراز نہیں ہو، دوبارہ شادی بھی کر سکتی ہو اور اتنی کامیاب وکیل ہو کہ اپنے بارے میں سوچو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، خالہ کی باتوں نے پہلے ہی میرا دل خراب کر دیا تھا اور اب سعدیہ کی باتیں سن کر میری طبیعت مزید خراب ہو رہی تھی۔ میں چند لمحے خاموش رہی اور پھر سعدیہ کو دیکھتے ہوئے بولی، مجھے ایک کیس دیکھنا ہے، معذرت چاہتی ہوں، کیا تم کمرے سے جا سکتی ہو؟ میری بات سن کر وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور سر ہاں میں ہلا کر بولی، ظاہر سی بات ہے، پورا دن تمہارے ساتھ نہیں بیٹھوں گی، مجھے بھی اپنے 100 طرح کے کام ہیں، لیکن میں تمہیں ایک بار پھر یہی مشورہ دیتی ہوں، ایک دفعہ جا کر اس ڈاکٹر سے مل لو، خدا کے لیے خود پر اتنا ظلم مت کرو، 15 سال سے خود کو اذیت دے رہی ہو، اب بند کر دو۔ یہ کہہ کر اس نے سارے ایک ریکارڈ میری طرف بڑھا دیا اور کمرے سے چلی گئی، جبکہ میں اپنی آنکھوں میں آئے آنسو کو روک نہیں پائی تھی۔ میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنا شروع ہو گئے، آج بھی مجھے میری چیخیں یاد آتی ہیں جو اس وقت میرے اندر سے نکلی تھی۔ کافی دیر تک میں کھڑی روتی رہی اور پھر چپ چاپ کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے ہمیشہ اپنے ماضی کو اپنی طاقت بنایا تھا اور آج بھی میں اپنے ماضی کو اپنی طاقت کے طور پر ہی استعمال کر رہی تھی۔ مجھے کسی ڈاکٹر سے نہیں ملنا تھا، مجھے کسی سے اپنے چہرے کی سرجری نہیں کروانی تھی۔ مجھے معلوم تھا اس سرجری میں لاکھوں پیسے لگیں گے اور میرے پاس موجود تھے، مگر میں اس کے باوجود ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اس کارڈ کو نظر انداز کر دیا اور فائل کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ ابھی کچھ کی دیر گزری تھی کہ جب میرے کمرے کا دروازہ کھٹکا اور میرا اسسٹنٹ وکیل سامنے آیا۔ اندر آتے ہی اس نے ادب سے سر جھکایا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میڈم، ایک کلائنٹ آیا ہے، آپ سے ملنے کی گزارش کر رہی ہیں، مسلسل 2 دن سے آ رہی تھیں، لیکن آپ کے پاس بالکل وقت نہیں تھا، اس لیے میں انکار کر رہا تھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اندر بھیج دوں؟ دراصل وہ تیزاب کا شکار ہوئی ہیں، ان کے شوہر نے ان کے چہرے پر تیزاب پھینک کر ان کا چہرہ بگاڑ دیا ہے، بہت ابتر حالت میں ہی ہیں، اپنے باپ کے ساتھ ہیں، جبکہ میں ایسی ہو گئی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میرے کیریئر کے پورے 10 سال بعد میرے پاس وہ کیس آیا تھا جسے حاصل کرنے کے لیے میں ہمیشہ بےتاب رہی تھی، لیکن کبھی بھی میری زندگی میں ایسا کیس نہیں آیا تھا۔ کئی طرح کے کیس آئے تھے، قتل، جائیداد پر قبضہ اور بھی بہت مختلف قسم کے، لیکن آج تک ایسا کیس نہیں آیا تھا۔ میں چاہتی تھی مجھے ملے۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور اپنے اسسٹنٹ وکیل کو دیکھتے ہوئے بولی، فوراً انہیں اندر بھیجو، اگر 2 دن سے آ رہی تھی تو کم از کم تم مجھے تو بتا سکتے تھے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر تمہیں لگے کہ یہ کیس بہت اہم ہے تو سب باتیں بھول جایا کرو۔ وہ میری بات سن کر بولا، میڈم، آپ کو بالکل ٹائم نہیں تھا، پچھلے 2 دن آپ بھول گئی ہیں، قاسم صاحب کے کیس میں آپ کس طرح الجھے ہوئی تھی، آپ کو کھانے کا ہوش نہیں تھا، آپ کیسے ان سے ملتے؟ میں فوراً بولی، اچھا فی الحال انہیں اندر بھیجو، بعد میں تم سے بات کرتی ہوں۔ وہ سر ہاں میں ہلا کر چلا گیا۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو رہی تھی، چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ بھی آ رہی تھی، میں وہ تمام دکھ بھول گئی تھی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے محسوس ہو رہے تھے۔ اب میرے چہرے پر ایک چمک تھی، اس کیس کو لینے کی، اس کو جیتنے کی۔ انسان کیس مخلوق ہے، اور کیسی مخلوق ہے جو درد خود پر گزرا ہو اس کو ایک دوسرے شخص پر محسوس ہوتا ہوا دیکھنے میں کس سے کتنا مزہ آتا ہے۔ دل کو سکون ملتا ہے کہ صرف ایک میں ہی اس ظلم کا شکار نہیں ہوئی، بلکہ میرے علاوہ بھی اس دنیا میں اور لوگ موجود ہیں۔ ابھی میں اپنے خیالات میں ہی گم تھی کہ جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور ایک معصوم نوجوان لڑکی داخل ہوئی تھی۔ اس کی عمر دیکھنے سے ہی معلوم ہو رہی تھی کہ محض 20 یا 22 سال کی ہوگی۔ چہرہ بالکل بگڑا ہوا نہیں تھا، آدھے چہرے پر دوپٹہ تھا، بالکل میرے انداز میں وہ کافی سہمی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے اندر آتے ہی پھر ایک مرد داخل ہوا جسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو، آسمان میرے سر پر آن گرا ہو، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا سابقہ شوہر
ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں لے کر دبوچ دیا۔ آج 15 سال بعد اس آدمی کو اپنے سامنے دیکھ کر میں ایسی ہو گئی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ شاید انہوں نے مجھے ابھی پہچانا نہیں تھا کیونکہ میرے آدھے چہرے پر دوپٹہ تھا اور اب تک میں خاموش بھی تھی۔ اس کے ساتھ موجود کون تھا یہ مجھے نہیں معلوم تھا۔ میں بالکل سکتے میں آ گئی اور جب میرا سابقہ شوہر میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولا، میڈم ہم 2 دن سے آ رہے ہیں مسلسل، لیکن آپ سے ملاقات نہیں ہو پا رہی۔ میری بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ پیٹ سے ہے، میں بار بار نہیں آ سکتا، لیکن مجھے انصاف چاہیے۔ میری بیٹی کے ساتھ بہت ظلم ہوا۔ اس کے شوہر نے اس کے منہ پر تیزاب پھینکا۔ میری بچی کے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ مجھے انصاف چاہیے۔ جبکہ بیٹی لفظ سن کر ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرے وجود سے روح کھینچ لی ہو، یعنی اس کے ساتھ کھڑی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میری بیٹی دعا تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرے دل پہ چھرا گھونپا ہو۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ آدمی مزید بولا، میں آپ کو پوری تفصیل دیتا ہوں۔ میری بیٹی کی کوئی غلطی نہیں تھی، اس کے ساتھ ان ظالموں نے ظلم کیا تھا۔ میری بیٹی کی ساس ایک شفاق عورت ہے، اس کو نظر آ رہا تھا کہ اس کا بیٹا اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، مگر اس کے باوجود اس نے رحم نہیں کیا، نہ میری بیٹی کو بچایا، نہ مجھے فون کر کے اطلاع دی، بلکہ خود گھر سے چلی گئی۔ اس کا پورا سسرال ملوث ہے۔ اس کو لگتا تھا کہ جیسے میری آنکھوں کے سامنے ماضی دہرایا جا رہا ہو، دنیا کی دنیا دہل گئی ہو، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے لگا اور اگلے ہی پل میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھ ایسا کیا ہوگا۔ میری آنکھ 10 منٹ بعد کھلی تھی۔ میرے ساتھ سعدیہ، میرا اسسٹنٹ، وکیل سب موجود تھے۔ ڈاکٹر کو بھی بلا لیا گیا، جبکہ میں اب بھی سنی تھی اور مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ سب کچھ ایک فلم کی مانند آنکھوں کے سامنے چل رہا تھا۔ ایک صبح سے ہی بار بار مجھے میرا ماضی یاد دلایا جا رہا تھا اور اب ماضی کی وہ حقیقت میرے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ چند لمحے بعد ہی ڈاکٹر صاحب آ گئے۔ انہوں نے چیک اپ کے بعد مجھے آرام کی ہدایت کی تھی۔ آپ ذہنی طور پر کافی زیادہ الجھی ہوئی ہیں۔ آپ ایک وکیل ہیں، لوگوں کی طرح سے لڑتی ہیں۔ آپ کو چاہیے اپنا خیال رکھیں۔ اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گی تو آپ کے کلائنٹ کو کون دیکھے گا؟ میرے پاس ان باتوں کا جواب نہیں تھا۔ نہ میں سر ہاں میں ہلایا، نہ نفی میں۔ میں بس ایک جگہ کو ہی گھور رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر صاحب دوائیاں وغیرہ لکھ کر چلے گئے۔ سعدیہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آج تمہاری کوئی پیشی بھی نہیں ہے، بہتر ہوگا کہ تم گھر چلی جاؤ، آرام کرو، کل آ جانا۔ اس طرح بیٹھی رہو گی تو طبیعت اور زیادہ خراب ہو جائے گی۔ میں نے اب ایک نظر پورے کمرے پر ڈالی۔ جب کونے پر نظر گئی تو وہ دونوں باپ بیٹی کھڑے ہوئے تھے۔ میری سابقہ شوہر کی آنکھیں بڑی تھیں، چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ شاید وہ مجھے پہچان گئے تھے۔ میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی، بس خاموشی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور کمرے سے نکل گئی۔ میرا دل اتنا بھاری ہو رہا تھا کہ اسی پل میرا بس چلتا تو میں خود کو ختم کر لیتی۔ میری حالت اتنی بے جان ہو رہی تھی کہ میرے باہر آنے کی دیر تھی کہ ڈرائیور نے فوراً گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ میں چپ چاپ جا کر بیٹھ گئی۔ گاڑی اپنی رفتار کے مطابق گھر کی طرف گامزن ہو چکی تھی۔ دل دماغ اتنا بھاری ہو رہا تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی کچھ کر بیٹھتی۔ جس اولاد کو میں اس کے باپ کے سہارے چھوڑ کر آئی تھی، آج وہ اولاد اسی درد میں میرے سامنے کھڑی تھی جس درد سے 15 سال پہلے میں گزری تھی۔ میری 20 سال کی بیٹی وہ بھی اسی تکلیف میں مبتلا تھی جس تکلیف میں 15 سال پہلے میں مبتلا تھی۔ میرے شوہر نے اتنی چھوٹی بیٹی کی شادی کیسے کی؟ مجھے اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے 5 سال بیٹی کو اپنے سابقہ شوہر کے پاس چھوڑ کر آئی تھی، اس امید پر کہ بے شک اس نے میرے ساتھ ظلم کیا لیکن کبھی اپنی اولاد کے ساتھ ظلم نہیں کر پائے گا۔ مگر شاید میں یہ بھول گئی تھی کہ مکافات عمل اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دکھاتے ہیں۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں گھر پہنچی تھی۔ بنا کسی کے ساتھ بات کیے میں بس اپنے کمرے میں گھس کر دروازہ بند کر چکی تھی۔ میں کسی سے ملنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ کچھ ہی دیر کے بعد خالہ آئیں گی، دروازہ پیٹ کر مجھ سے پوچھیں گی میں اتنی جلدی کیسے گھر آ گئی، لیکن اس وقت میری ذہنی حالت اتنی خراب تھی کہ اگر کبھی میں کسی سے ملتی تو شاید اس سے ختم کر دیتی یا پھر آج خود کو ختم کر دیتی۔ کچھ دیر تک میں بس خاموشی سے دروازے کے پاس کھڑی رہی اور پھر بے چین ہو کر واش روم کی طرف بڑھی تھی۔ میں اتنی ہڑبڑی میں آفس سے نکلی تھی، نہ میرے پاس موبائل تھا، نہ میرے کارڈز تھے، نہ میرا پیسہ تھا اور نہ ہی ضروری فائل، سب وہیں رہ گئے تھے۔ واش روم میں گھس کر میں نے شاور آن کیا اور ان کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ ٹھنڈ چل رہی تھی اور مگر اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ٹھنڈا پانی میرے سر پر گر رہا تھا لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ پانی بھی انگارہ برس رہا ہو۔
کچھ دیر کپڑوں کے ساتھ کھڑی رہی، بھیگی اور پھر آہستہ آہستہ وہیں بیٹھ گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے ماضی کے وہ لمحات ٹھہرا رہے تھے جنہیں یاد کر کے آج ایک بار پھر میری روح زخمی ہو گئی۔ میرے باپ نے میری شادی اس عمر میں کروائی تھی جب میں نے خواب دیکھنا شروع کیے تھے۔ انٹر پورا ہوتے ہی میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا۔ یہ سب میں اپنے بلبوتے پر کر رہی تھی۔ بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی، اسکول میں ٹیچنگ کرتی تھی۔ ایک عورت پٹوں کا کام کرتی تھی، اس میں دھاگے لگے ہوتے تھے، انہیں صاف کرنا ہوتا تھا، میں وہ کام بھی کرتی تھی۔ اس کے علاوہ بڑی عورتوں کے نماز کی چادر تھی، ان پر چھوٹے چھوٹے کڑھائی دار پھول بناتی اور میں وہ کام بھی کرتی تھی، صرف اس لیے کہ میری یونیورسٹی کی فیس بآسانی طے ہو جائے اور مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے بڑھتی جا رہی تھی اور دوسرے سمسٹر میں میرے لیے عظیم صاحب کا رشتہ آ گیا اور ایک سرکاری عہدیدار تھے۔ بابا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ اتنا اچھا رشتہ خاندان میں کسی لڑکی کے لیے نہیں آیا تھا، مگر میں نے بابا کو سمجھایا اگر میں نے تعلیم حاصل کی، میں ایک وکیل بن گئی، آپ میری شادی ان سے بھی بڑے عہدیدار سے کروا سکتے ہیں۔ ابھی رک جائیں، ایسا مت کریں، میری زندگی کا سوال ہے۔ بابا، لڑکیاں باپ کے گھر میں پڑھ سکتی ہیں لیکن شوہر کے گھر میں نہیں پڑھ سکتی۔ مگر میرے بابا نے ایک ہی بات سنی تھی، ان کا کہنا تھا کہ بیٹا، مجھے میری زندگی کا بھروسہ نہیں، تمہاری شادی ابھی اپنی عمر کی نظروں کے سامنے کر لوں، اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو مر کر بھی مجھے چین نہیں ملے گا۔ میں جانتا ہوں تمہارے بہت سے جذبات ہیں لیکن اب تمہیں سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ ان کے یہ الفاظ میرے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ تھے۔ جب ایک باپ اپنی بیٹی کے سامنے ایسے بولے تو کوئی بھی بیٹی ہو، کتنی بھی بڑی افسر کیوں نہ ہو، وہ ڈھیر ہو جاتی ہے۔ میرا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ روتے روتے میں نے حامی بھر دی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شادی کے بعد میں پڑھائی نہیں کر پاؤں گی، لیکن بارات والے دن میری ساس نے مجھے ایک ایسی خوشی سے نوازا تھا جسے میں آج بھی یاد کرتی ہوں تو میری آنکھیں بھر آتی ہیں۔ نکاح کے وقت میری ساس نے بآواز بلند کہا تھا، میں جانتی ہوں میری بہو پڑھ رہی ہے، اس کا دوسرا سیمسٹر چل رہا ہے، وہ ایک وکیل بننا چاہتی ہے لیکن رشتے کی وجہ سے اسے اپنی پڑھائی چھوڑنی پڑی، مگر میں بطور ساس ماں آپ سب کے سامنے وعدہ کرتی ہوں کہ میری بہو وکیل بنے گی، اس کی پڑھائی کا پورا خرچہ میں اٹھاؤں گی، میں پڑھاؤں گی اپنی بہو کو۔ وہ لمحہ میرے لیے بہت قیمتی تھا۔ میں بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور ان کے گلے لگ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کا شکریہ ادا کیسے کروں۔ انہوں نے میری وہ خواہش پوری کر دی تھی جو میں اپنے دل میں دبا چکی تھی، لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی کہ ابھی مجھے بہت سے مراحل طے کرنے ہیں۔ رخصت ہو کر میں اپنے سسرال آ گئی تھی۔ میرا استقبال میری ساس نے بہت شاندار طریقے سے کیا تھا اور پھر خاندانی رسومات ادا کر کے مجھے میرے شوہر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ ان کے کمرے میں بیٹھ کر میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی۔ میری عمر اس وقت بہت کم تھی، ایک 20 سال کی لڑکی جو بھی پروان چڑھنا چاہتی ہو، اس کو بیاہ دیا گیا تھا۔ میرے دل میں کئی طرح کے وسوسے تھے۔ چند لمحے گزرے تھے کہ جب کمرے کا دروازہ کھول کر میرے شوہر داخل ہوئے تھے، ان کو دیکھ کر میں خود میں ہی سمٹ گئی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ آئیں گے، مجھے منہ دکھائی کا تحفہ دیں گے، میری تعریف کریں گے، مگر اچانک ان کی سرد آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی، یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو کہ تم آگے تعلیم حاصل کرو گی، جتنا پڑھنا تھا تم اپنے باپ کے گھر پڑھ چکی ہو۔ اماں نے وہاں سے یہ سب ان کے لیے بولا تھا کہ لوگ ان کی واہ واہ کریں۔ ہمارے گھر کے کچھ اصول ہیں، ان اصولوں کی تمہیں پاسداری کرنی ہوگی، ورنہ میرے گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ یہ الفاظ نہیں، گویا پگھلا ہوا سیسا تھا جو میرے کانوں میں انڈیلا گیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، میں اپنی تکلیف بیان نہیں کر سکتی تھی۔ اس وقت مجھے اتنی محسوس ہوئی کہ بس میں نے اپنے لبوں کو سی لیا۔ وقت گزر گیا تھا اور شادی کو ایک ہفتہ بیت گیا تھا۔ میں کسی سے بول نہیں پا رہی تھی کہ مجھے یونیورسٹی جانا ہے، اگلے ہفتے میرے پیپر ہوں گے، میں بس چپ چاپ تماشا دیکھ رہی تھی۔ میری ساس کے لبوں پر دوبارہ یہ بات آ ہی نہیں رہی تھی کہ تم یونیورسٹی جاؤ گی۔ تھک ہار کر میں اپنی ماں سے اس بات کا ذکر کیا، انہوں نے بھی مجھے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا تھا کہ اب کیا ضرورت ہے، تمہیں پڑھنے کی، شادی ہو چکی ہے، شوہر ہے، اچھا کماتا ہے، بس اب اپنے گھر کو دیکھو، بہت پڑھ لیا تم نے، کون سا تم نوکری کرنی ہے، ویسے بھی وکیل کو قتل کر دیا جاتا ہے، تم کیا چاہتی ہو کہ تمہیں بے دردی سے روڈ پر مار پھینک دیا جائے۔ میرا دل مزید بجھ گیا تھا، میں اپنی تکلیف کسی کو سمجھا نہیں پا رہی تھی۔ تھک ہار کر میں اپنی ساس سے ہی اس بات کا ذکر کر بیٹھی، تب انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر جو بات کہی اس نے میرے دل کو مزید بڑا کیا تھا۔ وہ بولی، میں نے وعدہ کیا ہے اور میں وعدہ نبھانے والوں میں سے ہوں۔
سب کے درمیان میں نے اپنی واہ واہ کروانے کے لیے یہ جملہ ادا نہیں کیا تھا، تمہیں بیٹی بنا کر لائی ہوں تو بیٹی ہی بنا کر رکھوں گی۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے شوہر نے تمہیں کیا بولا ہے، مگر اب تم اپنے آپ کو تھوڑا سنبھال لو۔ اگلے ہفتے تمہارے پیپرز ہیں، میں تمہیں لے کر جاؤں گی، جب تک تم چھپ کر تیاری کرو۔ تمہارے شوہر کو معلوم ہوگا تو وہ غصہ کرے گا۔ میرا بیٹا کہنے کو سرکاری افسر ضرور ہے، لیکن ذہنی طور پر بہت چھوٹا ہے۔ اتنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی اس کی ذہنیت ابھی تک پہلے کے مردوں کی طرح کی ہے۔ اگر عورت نے 4 کلاس پڑھ لی تو وہ مرد پر حکمرانی کرے گی، لیکن یہ مرد جانتے ہی نہیں کہ اگر عورت نے 4 جماعت پڑھ لی تو وہ اس کی پوری نسل کو سنوار دے گی۔ اس کی باتیں واقعی ہی بہت متاثر کن تھی۔ کہنے کو وہ عورت پڑھی لکھی نہیں تھی، مگر ان کا انداز بیان، ان کی سوچ آج کے زمانے کی عورتوں سے بھی زیادہ اونچی تھی۔ اگلے ہفتے وہ مجھے پیپر دلوانے کے لیے لے گئیں۔ اس عورت نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا۔ پیپرز دیتے ہوئے مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میرے شوہر آ کر کوئی تماشا نہ کھڑا کر دے، مگر اللہ اللہ کر کے میں نے اپنے سارے پیپرز اسی طرح چھپ کر دے دیے۔ مجھے اب رزلٹ کا انتظار تھا، مگر اس سے پہلے ہی یہ بات میرے شوہر کو معلوم ہو گئی کہ میں نے چھپ کر پیپرز دیے ہیں۔ میری شادی کو صرف 1 مہینہ گزرا تھا کہ جب اچانک وہ کمرے میں داخل ہوئے اور انہوں نے مجھے بلا وجہ مارنا شروع کر دیا۔ میں بہت روئی، ان کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ ایسے مت کریں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں صرف تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ لیکن انہوں نے میری ایک بات نہیں سنی۔ مجھے اس طرح مارا تھا کہ جب میرے پورے وجود میں نیل و نیل ہو گیا۔ اسی لمحے میری بس ہو گئی تھی۔ میں کوئی گاؤں گوار لڑکی نہیں تھی جب اپنے شوہر کی بے بنیاد مار کو برداشت کرتی۔ میں نے کسی مرد کے ساتھ عاشقی نہیں کی تھی، میں نے اپنے شوہر کو دھوکہ نہیں دیا تھا، میں صرف روٹ کر اپنے میکے آ گئی تھی۔ اماں ابا نے مجھے ہی ڈانٹا تھا کہ جب تمہیں سمجھا چکے تھے کہ تمہیں پیپرز نہیں دینے، تم نے جتنی پڑھائی کرنی تھی کر لی۔ یہ بات تمہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ اماں ابا کا یہ رویہ میرا دل ختم کر گیا۔ میں واپس روتے روتے اپنے سسرال آ گئی۔ میری ساس نے ہی مجھے اپنے آنچل میں چھپایا تھا، مجھے بہت پیار کیا، مجھ سے معافی مانگی اور میرے سامنے اپنے بیٹے کو کھری کھری سنا دی۔ تم خدا ہو جو اس پر اس طرح حکمرانی کرو گے؟ تمہارے لیے میں عورت لائی ہوں، کوئی جانور نہیں جسے تم اتنی بے دردی سے مارو۔ میرے شوہر نے میری ساس سے بھی بہت بدتمیزی کی تھی، اگر وہ ماں نہ ہوتی تو وہ ان پر بھی ہاتھ اٹھا دیتے۔ میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا کہ بس اب جتنی پڑھائی کرنی تھی کر چکی، اب میری پڑھائی کا یا اختتام ہو چکا۔ وقت گزرا تھا اور اگلے ہی لمحے مجھے خوشخبری مل گئی۔ اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا، میں جلد ماں بننے والی ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی تھی، میں اندرونی طور پر چلو ٹھیک تھی، لیکن جب میں نے غور کیا تو مجھے سمجھ آیا کہ اب ذمہ داری بڑھ جائے گی۔ اب تو کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ میں تعلیم کر پاؤں۔ میرے شوہر نے مجھے سختی سے کہہ دیا تھا کہ تم بستر سے نہیں اترو گی۔ میری پریگنینسی کے وقت انہوں نے میرا بہت خیال رکھا، جس کی وجہ سے میں آج بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ ڈاکٹر نے بھی مجھے یہی بولا تھا کہ آپ کی ڈیلیوری بہت زیادہ مشکل ہے، آپ کو بیڈ ریسٹ کرنا ہوگا۔ میری ساس، میرے شوہر ہر وقت میرے آگے پیچھے رہتے۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ ان لوگوں کو اس بات کی بالکل پرواہ نہیں تھی کہ میرا بیٹا یا بیٹی، بس صحت مند اولاد دنیا میں آئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے 9 مہینے بعد دعا کو نوازا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے میری زندگی میں کوئی پھول کھلا ہو، میری زندگی میں رونق آ گئی تھی۔ میرے شوہر بھی بہت خوش تھے۔ اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا کر وہ بہت روئے تھے کہ میں اسے رخصت کیسے کروں گا، جبکہ میں حیران تھی کہ اتنی چھوٹی بیٹی کو لے کر وہ کیوں رو رہے۔ اسی پل انہوں نے مجھ سے کہا کہ مانگو، تمہیں کیا مانگنا ہے؟ میں وعدہ کرتا ہوں، بالکل، بلکہ اپنی بیٹی کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تمہیں وہ انعام ضرور دوں گا۔ تم نے جو خوشی مجھے دی ہے وہ خوشی میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں فوراً بول اٹھی کہ مجھے وکیل بننا ہے اور آپ کا ساتھ چاہیے، مجھے تعلیم حاصل کرنی ہے۔ میری بات سن کر وہ کچھ لمحے خاموش ہو گئے۔ میری ماں مجھے آنکھیں دکھا کر چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اسی وقت میرے پاس موقع تھا اور میں وہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چند لمحے وہ خاموش رہے، پھر بولے، لیکن مجھ سے وعدہ کرو، تم میری بیٹی کا خیال رکھو گی، اس کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرو گی۔ ان کا یہ نرم رویہ میرے دل کو سکون پہنچا رہا تھا۔ میں نے فوراً وعدہ کیا تھا، اور ظاہر سی بات ہے، ایک ماں کتنی ہی مصروف کیوں نہ ہو، اپنی اولاد کا خیال رکھنا وہ کبھی نہیں بھول سکتی۔ زندگی میں دعا کے آنے سے مجھے کچھ چیزیں آسان لگنے لگی تھی۔ پڑھائی ایک بار پھر شروع ہو گئی تھی
اور میں بہت جلد ریکور ہونے لگی. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا محض 6 مہینے بعد میرے شوہر کا رویہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر بدتمیزی سے پیش آنا، مجھ پر ہاتھ اٹھانا اور پھر ایک بار دوبارہ میری پڑھائی بند ہو گئی. یہ لمحات میرے لیے بہت تکلیف دہ تھے. یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. اگر مجھے پڑھنا نہیں دینا تھا تو صرف ایک دفعہ فیصلہ کر کے بار بار مجھے پڑھائی کو بند کرنا یہ ٹھیک نہیں تھا. میں اس دفعہ بہت بری طرح لڑی تھی. اتنی بدتمیزی کر گئی تھی کہ پورا محلہ کھڑا ہو گیا تھا. اس گھر کی بہو کو ہوا کیا ہے؟ میں اب تنگ آ گئی تھی. انسان کب تک برداشت کرے؟ اور جو شخص وکیل بن رہا ہوتا ہے اس کے اندر ہمت ہونا بھی ہوتی ہے. مجھ میں بھی بہت ہمت تھی. میرے اس طرح شور کرنے پر میری ماں کے گھر بٹھا دیا گیا تھا. کچھ عرصے وہاں رہنے کے بعد اپنی ماں اور بابا کا رویہ تبدیل دیکھ کر میں مجبوراً اپنا سر جھکا لیا اور گھر واپس آ گئی تھی. دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں اور مہینے سال میں تبدیل ہو گئے اور میری بیٹی 5 سال کی ہو گئی. اسی درمیان میں نے بہت تکلیفیں برداشت کی. اپنے شوہر کا بار بار ہاتھ اٹھانا، ان کا الزام لگانا، تم یونیورسٹی اس لیے جانا چاہتی ہو کہ تمہاری نیت میں کھوٹ ہے، تو راتوں کو اٹھ کر مجھے جگا دینا کہ کمرے سے نکلو. تم نے میری بیٹی کے 6 مہینے کے بعد بہت لڑائی کی تھی. مجھے طلاق کی دھمکی دینا، یہ سب بہت معمولی تھا. لیکن جیسے تیسے میں نے 5 سال گزارے. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ ایک بہت بڑا عذاب آنے والا ہے. وقت کی رفتار نہ تھمی تھی نہ تھم پائے گی. میں نے اپنے شوہر کے بات کر کے اپنی بیٹی کو اسکول لگا دیا اور اپنی بیٹی کے پڑھنے کے بھی خلاف تھے. آج معمول کا ہی دن تھا کہ میں اپنی بیٹی کو لیے بیٹھی تھی، اس کو پڑھانا سکھا رہی تھی، جب اچانک کمرے کا دروازہ کھول کر میرے شوہر داخل ہوئے. انہیں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میں حیران ہوئی تھی کہ اتنی جلدی کیسے آ گئے. مگر جیسے ہی میری نظر ان کے ہاتھ پہ گئی، موجود بوتل پر گئی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ بوتل کوئی معمولی بوتل نہیں تھی بلکہ اس میں تیزاب تھا. وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تمہیں سمجھایا تھا نا میری بیٹی کو پڑھائی سے دور رکھنا. عورتیں بگڑ جاتی ہیں، مگر تو نے سنا ہی نہیں. اماں کے ساتھ مل کر اس کو اسکول میں بھی داخل کروا دیا. گھر پورا گندا پڑا ہے، کچن میں برتن پڑے ہیں، کھانا تو نے نہیں پکایا اور تو یہاں بیٹھ کر اس کو پڑھا لکھا رہی ہے. آج میں تیرا قصہ ہی تمام کر دوں گا. یہ کہہ کر انہوں نے دعا کو اٹھا کر ایک کونے کی طرف دھکیلا تھا اور مجھے سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا. بغیر وہ تیزاب کی بوتل میرے منہ پر ڈال دیا اور کھولتا ہوا تیزاب میرے چہرے پر گرا. نالی کھولنے کے لیے اسے منگوایا گیا تھا، لیکن جو حشر میرے شوہر نے میرا کر دیا، اسی لمحے میری چیخیں بلند ہو گئیں. میں مر جاؤں گی، اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ اس وقت میں اس شدت کو اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی. میں اتنا چیخی تھی کہ محلے کے لوگ گھر میں جمع ہو گئے تھے، جبکہ میرا شوہر کمرے کا دروازہ بند کیے جانور کی طرح کھڑا تھا. اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ میں تڑپ رہی ہوں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اور وہ بس مجھے دیکھتے جا رہا تھا. چیختے چیختے میں درد کی شدت سے بے ہوش ہو گئی تھی. اور پھر جب میری آنکھ کھلی تو میں اسپتال میں تھی، اور اس اسپتال میں نہ صرف میری ساس، نہ میری بیٹی، نہ میرے شوہر، بس میری ماں اور باپ تھے. امی ابا کی حالت بہت بے جان ہو رہی تھی. وہ بہت رو رہے تھے، مجھ سے معافی مانگ رہے تھے کہ ہم نے تمہیں ایک درندے کے حوالے کر دیا تھا. مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا، اور جب میں نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی تو وہ لمحہ میری روح چیر دینے والا تھا. پورا محلہ، سب خاندان کے رشتہ دار میری بہت تعریف کرتے تھے کہ تم بہت خوبصورت ہو. یونیورسٹی میں گئی، لوگ میری خوبصورتی سے متاثر تھے، اور اب میں کسی کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہی. میں نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب اس ظالم درندے کے گھر نہیں جاؤں گی. میں نے بابا سے صاف کہہ دیا کہ اگر آپ مجھے اس گھر میں رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیں، ورنہ میں کرائے کا مکان لے کر رہ لوں گی، مگر اب اس جانور کے گھر نہیں جاؤں گی. سامنے موجود شخص کوئی غیر انسان نہیں تھا، میرا باپ تھا. وہ کیسے اپنی بیٹی کو ایک ایسے جانور کے پاس بھیج دیتا جس نے اسے اتنی تکلیف دی ہو؟ انہوں نے بھی حامی بھر لی، اور اگلے ہی لمحے میرے شوہر کے ساتھ طلاق ہو گئی تھی. نہ میں نے پلٹ کر اپنی بیٹی کو پوچھا تھا، اور نہ ہی شوہر کو، اور نہ ساس کو. کون کیسا ہے، کیا کر رہا ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. میں سب سے دور ہو گئی تھی اور اسلام آباد میں اپنی خالہ کے گھر شفٹ ہو گئی تھی. وہیں پر میں نے اپنی پڑھائی کو دوبارہ شروع کیا. وقت گزر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں نے وکیل بن گئی. اس درمیان میں نے نوکری نہیں چھوڑی. اللہ تعالیٰ نے میری اس پوری بھاگ دوڑ میں بہت ساتھ دیا. جو لوگ مجھ سے ٹکراتے تھے وہ بہت اچھے اور نیک ہوتے تھے، کوئی میرا فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا.
بلکہ سب میرے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر رکھتے تھے اور رحم کرتے تھے۔ کسی نے کبھی میرے چہرے کی خرابی سے گھن نہیں کھائی تھی، بلکہ ہمیشہ مجھے آگے جانے کا موقع دیا۔ جبھی آج میں ان وکیلوں میں شمار ہو رہی ہوں جن کی پہچان بہت اوپر تک جائے گی، لیکن آج جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا اس نے میرے غرور، میرے کامیابی سب کو درہم برہم کر دیا تھا۔ میں کتنی بھی مضبوط بن جاؤں، لیکن آج اپنی بیٹی کو اسی تکلیف سے گزرتے ہوئے دیکھ کر میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ بے شک 15 سال میں نے اپنی بیٹی کو مڑ کر نہیں دیکھا، وہ کیسی ہوگی، کیا کر رہی ہوگی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، لیکن ایک ماں ہونے کی حیثیت سے میرا دل آج تڑپ رہا تھا۔ میں اپنے شوہر کو بد دعا نہیں دیتی تھی کہ اس کے ساتھ یہ مکافات عمل ہو، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس کے آگے کوئی اور نہیں بلکہ میری بیٹی ہے۔ میرے پیٹ سے ہوئی بیٹی پیدا۔ کافی دیر تک میں روتی رہی تھی، دل ہلکا کرتی، لیکن میرا دل نہیں ہلکا ہو رہا تھا۔ میں نے گہری سانس لی، خود کو سنبھالا تھا، مگر حال بھی پھر بھی وہی تھا۔ 2 دن میں کمرے سے باہر نہیں آئی، اور پھر 2 دن بعد میں نے اپنے اسسٹنٹ سے اپنے سابقہ شوہر کا نمبر لیا اور رابطہ کیا۔ بے شک میں نے انصاف نہیں لیا، میرے ساتھ جو ہوا میں نے برداشت کر لیا، لیکن میں اپنی بیٹی کے ساتھ جو ہوا وہ برداشت نہیں کر پاتی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جس انسان نے میری بیٹی کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے اس کو گدی سے پکڑ کر بیچ راہ تک لا کر ذلیل کروں گی، اسی کو اتنی تکلیف دوں گی کہ جتنی تکلیف میری اولاد نے برداشت کی ہوگی۔ میں اپنے شوہر کے گھر گئی، اپنی بیٹی سے بیٹھ کر بات کی، اور پھر اس نے روتے ہوئے تکلیفیں بتائی۔ یہ سن کر میری روح کب کپا گئی۔ وہ جانور میری بیٹی کے ساتھ بہت ظلم کرتا تھا، صرف اس لیے کہ وہ میری بیٹی ہے سے عمر میں 15 سال بڑا تھا اور میری بیٹی 20 سال کی تھی۔ اس کو لگتا تھا کہ میری بیٹی کا چکر تھا کہ وہ ذہنی طور پر مفلوج انسان تھا۔ وہ اور ایک دودھ والے سے بات کرنے کی وجہ سے اس نے میری بیٹی کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا۔ بیٹی کو میری ہی رہے گی، لیکن تجھے کسی کو دیکھنے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے بطور ماں اس کیس کو دائر کیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں ایسا کروں گی تو یہ کیس چند مہینوں میں کیا چند ہفتوں میں حل ہو جائے گا، اور میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق ایسا ہی ہوا۔ 10 سال قید اور 50 لاکھ تک جرمانہ ادا کرنے کی سزا ہوئی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو اسی ڈاکٹر کے پاس بھیجا تھا جو میری دوست نے مجھے سجیسٹ کیا تھا۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر میں نے پوری بات کی تھی، اس کی سرجری کیسے ہوگی، اس کا چہرہ واپس کیسے ٹھیک ہوگا۔ انہوں نے مجھے طریقے سے ہر بات بتائی، میں نے انہیں چیزوں پر عمل کیا، اور ٹھیک 2 سال بعد میری بیٹی پہلے جیسی ہو گئی، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم کہ اس رب العالمین نے مجھے ایک وکیل بنایا جس کی بدولت آج میری بیٹی کو انصاف ملا۔ میں نے اپنی پسند سے اپنی بیٹی کے لیے وکیل کا رشتہ تلاش کیا، اور اب اس کی شادی میں اپنے بلبوتے پر کروا رہی تھی۔ اس کی ضد ہے کہ میں بھی سرجری کروا لوں۔ اب بس بہت ہو گیا، بدنما داغ کے ساتھ میں نے بہت جی لیا، لیکن میں اس داغ کو اپنے چہرے سے نہیں ہٹانا چاہتی، کیونکہ میں روز محشر اپنے اللہ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ اس جانور نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ میں کوئی خدا نہیں ہوں، مجھ میں یہ صرف نہیں ہے کہ میں معاف کر دوں۔ میں ایک انسان ہوں، اور انسانوں میں معاف کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اور اس بات کو میں قبول کرتی ہوں۔ میرے شوہر نے اس پورے انصاف کے بعد مجھ سے بہت معافی مانگی تھی، میرے پاؤں تک پکڑے تھے۔ میری بیٹی نے گزارش بھی کی تھی کہ امی ابو کو معاف کر دیں، انہوں نے آپ کے جانے کے بعد بہت کچھ برداشت کیا، لوگوں کی لعنتیں، دھتکار، دادی کو ان کو چھوڑ کر چلی گئی تھی، کوئی ان سے ملتا نہیں تھا، انہوں نے اس کے باوجود مجھے بہت پیار سے پالا۔ آپ سب بھول جائیں، لیکن میں نہیں بھول سکتی تھی۔ اس انسان نے صرف میری نہیں بلکہ میری بیٹی کی بھی زندگی برباد کی تھی۔ اس نے میری بیٹی کی شادی ایک ایسے درندے سے کروائی تھی جس نے میری بیٹی کے ایک ایسے حصے کو برباد کیا جو اس کی زندگی کا سب سے انمول حصہ تھا۔ اس کی جوانی کا دور، 20 سال کی عمر عورت کے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ اس عمر میں عورت پروان چڑھتی ہے، اپنے خوابوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور میرے شوہر نے اسی عمر میں میری جوانی کو بھی کچلا تھا اور میری بیٹی کی جوانی کو بھی کچل دیا۔ مگر اب بہت دیر ہو گئی تھی، عورت کو اپنے لیے آواز اٹھانی چاہیے، اس طرح ان درندوں کو معاف نہیں کرنا چاہیے جو ان کی زندگی کو اس حد تک متاثر کرتے ہیں۔ مرد ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن مردانگی کی روح میں جانور بن جانا سب سے بری بات ہے۔ آپ مرد ہو، آپ کو حکمرانی اللہ نے اس لیے نہیں دی کہ آپ عورت کو اپنے قدموں میں رکھو، اسے پیر کی جوتی بناؤ۔ مرد کی حکمرانی اس لیے دی گئی ہے کہ وہ عورت کی حفاظت کرے۔
اس کے خوابوں کو اپنے سہارے پورا کرے، اس کو سر کا تاج بنائے، پیر کی جوتی نہیں۔ اپنی بیوی سے محبت کرے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو پھر وہ مرد کہلانے کے لائق نہیں۔ اچھا حکمران وہ ہوتا ہے جو اپنی رعایا کے ساتھ نرمی برتے، اس کے ساتھ حسن سلوک رکھے، اور جو حکمران ایسا نہیں کر پاتا اس کی پوری ریاست بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ تمام سننے والوں کو میں یہی پیغام دینا چاہوں گی، خدارا عورت کو انسان سمجھے، جانور نہیں، کیونکہ عورت بھی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔